آج جو چائنا آپ کو پھر مشرق سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، وہ چائنا جو دنیا کی تجارت کا، دنیا کے کاروبار کا تقریباً مرکز بن چکا ہے، یہ چائنا صرف آج ہی مرکز نہیں بن کے جو اینشینٹ چائنا تھا، جو قدیم چین تھا، وہ بھی اتنا ہی امیر تھا اپنی تہذیب کے حوالے سے جتنا کہ جدید چین امیر ہے۔ جو چائنیز سویلائزیشن ہے، آپ کو دیوار چین کا آپ نے سنا ہوگا، وہ خود اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ چینی تہذیب کتنی امیر تہذیب تھی۔ تو جو چائنیز فلاسفیز، چائنیز بزنس اور چائنیز جو پروڈکٹس تھیں، اس کی اس زمانے میں بھی دنیا میں دھوم تھی۔ ایک کتاب ہے گلمپسز فرام دا ورلڈ ہسٹری، جواہر لال نہرو جو بھارت کے پہلے پرائم منسٹر بھی تھے اور آزادی کے رہنما بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب گلمپسز فرام دا ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہے کہ جو دنیا کی پہلا بڑا بیوروکریٹک سسٹم تھا، جو بیوروکریسی کا نظام تھا، وہ چائنا نے دنیا کو دیا۔ تو چائنا میں اس زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں سلک، چائے، یہ جو آپ کے موتی ہوتے ہیں بڑے بڑے، سیرامکس، ان کا بہت زیادہ بزنس تھا۔ آپ نے سلک روڈز کا نام سنا ہوگا کہ چائنا سے سلک لے کر جو کانوائز ہیں، کاروان ہیں، وہ سینٹرل ایشیا بھی جاتے تھے، وہ مڈل ایسٹ بھی جاتے تھے، وہ یورپ بھی جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی شاید ایک حدیث ہے یا ایک مقولہ ہے جو کہا جاتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اس سے ایک حد تک جو چائنا ہے، اس کی جو مرکزیت ہے، اس کی پرومیننس ہے، اس کا تو پتہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو چائنی تہذیب ہے، اس نے کرنسی بنائی شیلز کی شکل میں، برونز کوئنز اس نے بنائے۔ اس کے علاوہ جو ریپوٹیشن بیس کانٹریکٹس تھے، اس کا تصور بھی چائنا نے دنیا کو دیا۔ تو جو قدیم چینی تہذیب ہے، اگر آپ کو ہسٹری میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہو تو اس کا بھی مطالعہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔